بہت بڑی تعداد ہے پیشنٹس کی جن کو ہفتے میں 2 یا 3 یا 1 بار ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ڈائلسس کارڈ کے تھرو 10 لاکھ روپیہ سال کا وہ اپنے ڈائلسس پہ لگا سکتے ہیں. جہاں سے بھی وہ ڈائلسس کرائیں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کرے گی. ان کا انجیکشن جو ایریتھروپوئٹن کا انجیکشن ہوتا ہے ان کے ڈائلسس کے تمام خرچے اس میں شامل ہیں. اور اسی طرح کلینکس آن ویلز، 1000 کے قریب کلینکس آن ویلز گھر گھر گلی محلے جا کر کیمپس لگا کر پنجاب کے عوام کا علاج کر رہے ہیں. چاہے وہ فیلڈ ہاسپٹل ہو یا وہ کلینکس آن ویلز ہوں جو ایک جگہ جا کے پاک ہو جاتے ہیں. وہاں پر آپ اپنا ایکس رے بھی کرا سکتے ہیں فیلڈ ہاسپٹل میں. وہاں پر آپ اپنا اس فیلڈ ہاسپٹل کے اندر آپ کی لیب ہے جہاں پہ اپنے بلڈ ٹیسٹ بھی آپ کرا سکتے ہیں، ECG بھی کرا سکتے ہیں، ایکس رے بھی کرا سکتے ہیں اور اپنا الٹرا ساؤنڈ بھی کرا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو چھوٹی موٹی پرابلم کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے سرجیکل پروسیجرز بھی ہو رہے ہیں موبائل ہاسپٹلز میں، تاکہ آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے اپنی جگہ چھوڑ کر جانا پڑے اور آپ کو صحت کی علاج کی سہولت آپ کے گھر میں ملے. اور آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ ہاسپٹلز اور 1000 کے قریب کلینکس آن ویلز اس وقت تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا پنجاب میں علاج کرتے ہیں. 2 کروڑ لوگ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ چاہے وہ DHQs ہوں، THQs ہوں یا اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز ہوں ٹرشری کے، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے پورے ہاسپٹل میں کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے ادویات کے، یا آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ والا ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے کرا کے آؤ، تو آپ نے نہ باہر سے ٹیسٹ کرانا ہے، نہ آپ نے کسی دوائی کے پیسے دینے، کیونکہ الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب 100 بلین روپے کی فری دوائی آپ کو مہیا کر رہی ہے. آرگن ٹرانسپلانٹ، جن کو آرگنز کے لیے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو یا وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو یا کوئی بھی ٹرانسپلانٹ ہو، تو ہم اس کے لیے بھی، اور کیونکہ یہ ایک بہت کاسٹلی، بہت مہنگی سرجری ہے، تو وہ بھی ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اور جب میں چیف منسٹر بنی میرے بھائیوں اور بہنوں، تو مجھے میری حیرت کی، بلکہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی یہ بات سن کے کہ 15,000 بچوں کی لسٹ تھی کارڈیک پیشنٹس کی، دل کے امراض میں جو بچے مبتلا تھے، ایک دن سے لے کر ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال 12 سال تک تھی، جو کہ کرٹیکلی ال تھے اور کارڈیک سرجری کا یا انٹرونشن کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کے پاس ایک سال لمبی ویٹنگ لسٹ پہ ان کے نام تھے، جن میں سے میرے آنے سے پہلے بہت سارے بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے بھی ہو گئے کیونکہ ان کو بر وقت وہ علاج نہیں ملا. تو آپ جانتے ہو اس 15,000 میں سے ود ان منتھس اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10,000 بچے شفا یاب آپریشن کے بعد ہو چکے ہیں چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ کے تھرو. اور وہ صرف پنجاب کے بچے نہیں ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے بچے بھی ہیں، وہ بلوچستان کے بچے بھی ہیں، وہ سندھ کے بچے بھی ہیں، اور وہ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے بچے بھی ہیں. ان کے ماں باپ ان کو یہاں لے کے آتے ہیں اس امید پہ، اس آس پہ کہ ان کے بچے کا بہترین علاج ہو جائے گا. اور اسی طرح ایئر ایمبولینس میں امیر سفر نہیں کرتے. سینکڑوں جانیں بچائی جا چکی ہیں جہاں پر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، جہاں پہ کوئی چھت سے گر گیا، کوئی فیٹل انجری ہو گئی، کوئی سیریس انجری ہو گئی، تو اگر اس شہر میں اس کا علاج فی الوقت نہیں ہے تو ہم اس کو ایئر ایمبولینس میں بہترین ہسپتال پہنچاتے ہیں ود ان 60 منٹس تاکہ انسانوں کی جان بچ جائے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹروک پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہو کہ جب اسٹروک ہوتا ہے تو ود ان دا فرسٹ فیو آورز ایک انجیکشن ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے تک کی ہے. اگر وہ انجیکشن آپ کو لگ جائے تو آپ کے ریکوری کے چانسز بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں یہ انجیکشن اسٹروک کے مریضوں کو فری آف کاسٹ لگے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح تقریباً 2400-2500 ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس تھے، 300 کے قریب رورل ہیلتھ سینٹرز تھے. ان کو ود ان اے ایئرز ٹائم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینکس میں تبدیل کر دیا گیا. اور وہاں اگر آپ فٹ فال دیکھیں، اگر پہلے وہاں پر 100 مریض روز کا آتا تھا تو اب 500 مریض آ رہے ہیں. اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سرجرل پروسیجرز بھی ہو رہے ہیں، ڈلیوریز ہو رہی ہیں، سی سیکشنز ہو رہے ہیں. اور اتنا ماشاءاللہ
انہوں نے ان بیسک ہیلتھ یونٹس جو اب منی ہاسپٹلس بن چکے ہیں انہوں نے اتنا امپروو کیا ہے کہ جو وسینٹی کے لوگ ہیں ان کو اب مین ہاسپٹل میں نہیں آنا پڑتا, ان کا علاج ان کے گلی میں, ان کے محلے میں, ان کے گاؤں میں ہو جاتا ہے. اور اب ہم ٹیلی میڈیسن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹیلی میڈیسن میں آپ کی فون اسکرین کے اوپر ڈاکٹر موجود ہوگا جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے کمفرٹ سے ڈاکٹر کو کال کر سکتے ہیں. یہ نظام ہم بہت جلد لے کے آ رہے ہیں, یہ پورا نیٹ ورک ہم لے کے آ رہے ہیں, جو ہسپتالوں میں بھی جہاں اگر کسی بیماری کی اسپیشلٹی نہیں ہے, اسپیشلائزڈ علاج نہیں ہے, تو وہاں پر بھی ہم دنیا بھر سے کنسلٹنٹس کو, ڈاکٹرز کو لنک کریں گے جو ڈاکٹرز کو گائیڈ کریں گے, پیشنٹس کو گائیڈ کریں گے ٹیلی میڈیسن کے تھرو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ اس کے علاوہ ہاسپٹلس کی ڈیپ کلیننگ کرانا, یہ سب بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں, ڈی سی صاحب بھی جانتے ہیں اور نادیہ اور خواجہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ لٹرلی ہر رات کو میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کون سے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی ڈیپ کلیننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی. ہم لٹرلی اسکرب کر رہے ہوتے ہیں, دھو رہے ہوتے ہیں, ڈس انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام تحصیلوں کے اسپتالوں کو, تمام ڈسٹرکٹس کے ہاسپٹلس کو. لٹرلی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک شیشے صاف ہو رہے ہیں, کھڑکیاں صاف ہو رہی ہیں, ریمپس صاف ہو رہے ہیں, ان کی مشینری دھوئی جا رہی ہے, ان کا جو سالوں کا گند تھا وہ نکالا جا رہا ہے. اور اس سب کو ڈیپ کلیننگ کو میں خود سپروائز کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی علاج کے لیے آئے تو وہ مزید بیمار ہو کے جائے, انفیکشن کیچ کر کے جائے ہاسپٹل سے. تو اسی طرح لاہور میں پاکستان کا پہلا پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے. مارچ سے کنسٹرکشن کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپیشلائزڈ ڈیزیزز کا 1000 بیڈز کا چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور ان تمام بیماریوں کا علاج ہونے جا رہا ہے جو آج سے پہلے پاکستان میں جن بیماریوں کا علاج نہیں تھا, اس میں بلڈ ڈیزیزز کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, ہڈیوں کے پیچیدہ امراض ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور خدا نخواستہ کسی کو برن ہو جاتا ہے, کوئی جل جاتا ہے, تو دنیا کے بہترین ٹیکنیکس کے ساتھ دنیا کا بہترین ٹریٹمنٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو برنز کا ہاسپٹل ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. اور اسی طرح جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں, جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, ان کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی کا ہسپتال بننے جا رہا ہے. دنیا میں کارڈیولوجی کے, دل کے امراض کے جو طریقہ کار ہے علاج کا وہ بدل چکا ہے. ایم آر آئی کتنے اس کی ہوگی, کس طرح کی ایم آر آئی کی جو لیٹسٹ مشینز آ گئی ہیں, جو لیٹسٹ اس وقت اکوپمنٹ آ گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو کینسر کے علاج کا چائنا سے میں مشین لے کے تھی جو کسی سرجری کے بغیر 60 منٹ کے اندر جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے. وہ سرٹن ٹائپس آف ٹیومرز ہیں جن کا علاج ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں پیشنٹ ایز اے کینسر پیشنٹ اندر واک کرتا ہے یونٹ کے, جب باہر آتا ہے تو کینسر فری ہوتا ہے ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی انٹرونشن سے جو ہے وہ پیشنٹس تقریباً 50 کے قریب پیشنٹس ہیں جن کا علاج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ 50 کے 50 اس وقت کینسر فری ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ ایک پروب جو ہے جس سے وہ علاج ہوتا ہے, کم سے کم ایک پروب استعمال ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 3 بھی ہوتے ہیں. ایک پروب 16 لاکھ روپے کا آتا ہے, لیکن 1 روپیہ ہم نے کبھی کسی پیشنٹ سے نہیں لیا. 5-6 ارب میں نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے پاس رکھوا دیا ہوا ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے اس لیے کینسر کے علاج سے محروم نہ رہ جائے کہ پیسے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ بن گیا ہے جو نہ صرف گورننس میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, ٹیکنالوجی میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, بلکہ پنجاب وہ ماں بن گئی ہے اپنے عوام کے لیے جو لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ. یہ جو ابھی 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے, پچھلے 2-3 ہفتے پہلے میں گئی تھی ان کے پاس اسٹیڈیم کے اندر, وہ ان کا ایک پورا ہم نے سیریمنی کی. وہ تمام 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو یونیفارم دیا ہے, ان کو کٹس دی ہیں, گھر پہ بلڈ پریشر چیک کریں گے, گھر پہ شوگر چیک کریں گے, ایون گھر پہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی ہوگی, چھوٹی موٹی دوائی کا بیماری کا علاج بھی ہوگا. لیکن وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہے گی اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم اس کا علاج کریں. پورے ہر گھر ہیلتھ پروفائل بنے گا انشاءاللہ. ود ان دا نیکسٹ 6 months میرے پاس
पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल आएगा कि उस घर के अंदर खुदा न खास्ता कोई कैंसर का मरीज तो नहीं है, कोई दिल का मरीज तो, ब्लड प्रेशर का मरीज तो नहीं है, कोई डायबिटीज का मरीज तो नहीं है, कोई बच्चा है तो नहीं है ऐसा जिसको इलाज की ज़रूरत हो। तो ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे बहन भाइयों। वाकई ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये ख़ास तौर पे लगता है कि अल्लाह ताला की खुसूसी मदद आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब बीमारी जब आती है वो जेब नहीं देखती, वो ये नहीं देखती वो किस घर में आ रही है। लेकिन जब आप पे कोई मुश्किल आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो हुकूमत को आपकी दहलीज तक पहुंचना चाहिए, ना कि लोग खड़े होके ये। खैबर पख्तूनख्वा से उस दिन मुझे वीडियो आई, एक बाजार में एक शहरी था, मुझे शहर का नाम नहीं आता, प्रॉबेबली पेशावर, बच्चा पैदा हुआ, उसको हार्ट प्रॉब्लम थी। तो वो बाजार में खड़े होके दुहाई दे रहा था कि मेरे बच्चे का इलाज करा दो। और फिर उसने कहा कि अल्लाह करे कि हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज हो। मेरा दिल दहल गया। मैंने उस बच्चे के वालिद को फ़ोन किया, मैंने उनको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बुलाया, उस बच्चे का इलाज शुरू हुआ। अफसोस है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, वो बच्चा जानबर नहीं हो सका क्योंकि उसका इलाज शायद लेट हो गया। लेकिन जो हुकूमतें इतनी बड़ी गफलत बरतती, अपनी तवज्जो लोगों की खिदमत के अलावा उनकी कहीं और होती हैं, जहाँ लोग दुहाइयाँ देते रहते हैं, आवाज़ें देते रहते हैं कि कोई वज़ीर आला आए उनका हाल पूछे, तो हमें ये बताया जाता है कि ये वज़ीर आला का काम नहीं है। अगर दरियाए फरात के किनारे पर कुत्ता मरेगा तो हज़रत उमर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वज़ीर आला कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? ये जो गटरों के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक कर, गाड़ी के ऊपर पूरी फैमिली आती है और उनका काम ही यही होता है कि गटरों के ढक्कन हम लगाते हैं, वो रात को चोरी करते हैं। तो वो अब हम इसका भी कोई मरबूत निज़ाम बना रहे, पूरे पंजाब में एक जैसे गटरों के ढक्कन लग रहे हैं जो कोई नहीं उठा के बेच सकता। उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैंप होगी, चोरी करने वाला और खरीदने वाला दोनों जो है वो अरेस्ट होंगे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये गटर का ढक्कन नहीं है, ये किसी बच्चे की जिंदगी है। किसी माँ की गोद में जो बच्चा खेलता है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। तो मैं आज झंग में इफ्तिताह हुआ है, जेहलम, मरी, साहिवाल में पहले कैथ लैब्स जो है वो ऑपरेशनल हो चुके हैं और बहुत जल्द हर हफ्ते कैथ लैब्स कंप्लीट हो रही हैं। अगली कैथ लैब टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा, खानेवाल, राजनपुर, भक्कर, मंडी बहाउद्दीन, अटक, मियांवाली, कसूर, बहावल नगर, बिहाड़ी, हाफिजाबाद, लैया और चकवाल में अगली जो है वो कैथ लैब्स बन रही है माशाल्लाह। अब पंजाब के हर खित्ते में, पंजाब के हर शहर में, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के हर तहसील में उस शहरी को उसका इलाज उसके शहर में इंशाअल्लाह ताला उसकी दहलीज पे मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और गरीब और अमीर का एक जैसा इलाज होगा, एक जैसा। मरियम नवाज के दिल में ना साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल की कोई डिस्क्रिमिनेशन है या कोई प्रेफरेंस है, और ना ही मेरे लिए जो पंजाब के अंदर बसने वाला है वो मेरे सर का ताज है, और उसके लिए मैं वो काम करूंगी जो उसको उसकी ज़िंदगी में आसानी आए और बेहतरी आए। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं दिन रात एक करके आपकी खिदमत कर सकूं।